اصل اعمال صالحہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کی اطاعت کا حوالہ دیا اس کو بھی اللہ نے رہائی عطا فرمائی۔ تو اس لیے ہمیشہ حکم ہے۔ تو حدیث میں یہ بھی آیا کہ قتلوا فی سبیل اللہ، یعنی جہاد میں، اور جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جنت میں نہیں گئے کیونکہ والدین کی نافرمانی۔ اسی طرح حضرت علقمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موت کا جب وقت آیا تو ان کے دوست ان کے قریب آئے اور تلقین کرنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، چونکہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی موت کے قریب ہو، سکرات لگی ہوئی ہو، تو اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے کہتے میں نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ تو مصیبت میں ہے نا، تم خود پڑھنا شروع کر دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب وہ سنے گا تو اس کی زبان پہ بھی کلمہ آ جائے گا، اور مقصد یہی ہے کہ اس کی آخری بات جو ہے وہ کلمہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اب حضرت علقمہ کو ہم اشارہ کرو کہ میری زبان بند ہے، میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ اشارہ کیے کہ میں تو نہیں بول سکتا۔ تو بعض روایات میں تو یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں آئے اور یہ بتلایا کہ حضرت علقمہ پر یہ وقت ہے اور اس کی زبان ہی نہیں کھلتی کلمہ پڑھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ اس کا ماں زندہ ہے۔ فرمایا اس کی ماں کو لے آؤ۔ ماں کو لے آئے۔ فرمایا تم علقمہ پہ ناراض ہو؟ تو کہا میں ناراض ہوں، اپنی بیوی کی وجہ سے اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی لکڑیاں اکٹھی کرو، چیخا جلاؤ اور علقمہ ڈال دو آگ کے اندر، اگر ماں ناراض ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب ماں نے سنا کہ اب میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیں، انہوں نے کہا حضور میں نے معاف کیا بیٹے کو، جو اس نے غلطی کی تھی میں نے بخش دی، لیکن اس کو جلانے کا حکم نہ دیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم واپس آئے، ابھی اس کے کمرے کے باہر تھے کہ اندر سے آواز آئی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک ماں ناراض تھی تو کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا، ماں راضی ہوتی گئی زبان کھل گئی اور کلمہ جاری۔ اس لیے ہمیشہ والدین کا، ویسے تو تمام بزرگوں کا، مشائخ کا، اساتذہ کا، علماء کا، سب کا احترام کریں، لیکن سب سے زیادہ حقدار والدین، اور والدین میں پھر سب سے زیادہ حقدار ماں ہوتی، یعنی اس کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا نا حضور اللہ کے رسول کے بعد کس؟ آپ نے فرمایا کہ والدین کا۔ انہوں نے کہا کون والدین؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ابا کا، تیرے باپ کا درجہ ہے۔ یعنی باپ کا چوتھے نمبر پہ حضور نے نام لیا اور 3 دفعہ ماں کا لیا۔ علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ ماں 3 تکلیفیں اٹھاتی ہیں۔ ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور 9 مہینے 10 مہینے تک اس کو اٹھا کے پھرتی ہے، اسی حالت میں چلتی ہے، بیٹھتی ہے بیچاری، اسی حالت میں گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے۔ اور پھر ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی موت اور زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے کی یا خدا جانے نہیں بچے۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دودھ پینے والا ہے تو وہ اپنا کھانا بھول جاتی ہے، بس ہر وقت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور رات کو سلانے کے بعد اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو خود پیشاب والی جگہ پہ سوئے گی، اس کو خشک جگہ پہ لٹا دے گی۔ تو والدین وہ اپنی اولاد کے وہ 3 مرحلے میں خدمت کرتی ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کا باپ سے 3 گنا زیادہ حق ہے کہ اس نے 3 مشقتیں برداشت کی ہیں۔ تمہارے حمل کی مشقت برداشت کی ہے، پھر ولادت کی مشقت برداشت کی ہے، پھر امور رضاعت کی مشقت برداشت کی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ دیکھو جہاد میں شہید ہو گئے لیکن جنت نہیں جاتے، کیوں؟ ماں باپ ناراض تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں کہ نیکیاں بھی ہیں لیکن برائیاں بھی ہیں،
اب برائیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے اور نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں اللہ نے ان کو درمیان میں رکھ دیا. وہ ایک اونچی دیوار پہ تھی، اسی کو آراف کہا گیا ہے.